اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی سورت نمبر 6 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پھر جب ان تک ہمارا عذاب آ پہنچا تو انہوں نے عاجزی و زاری کیوں نہ کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے لیے وہ گناہ آراستہ کر دکھائے تھے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی چیز جس میں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ہمارا عذاب لوگوں تک پہنچا تو انہیں چاہیے یہ تھا کہ وہ عاجزی ازاری سے کام لیتے، توبہ کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ دوسری چیز جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور تیسری چیز کہ شیطان نے لوگوں کے وہ گناہ جو وہ انجام دیا کرتے تھے ان کی نظروں میں سنوار دیا، آراستہ کر دیا، گو کہ وہ کام جو گناہ کے تھے، وہ کام جو نافرمانی کے تھے، وہ انجام دیتے تھے، شیطان نے ان کاموں کو ان کی نظروں میں اچھا کر دیا، وہ گناہ کے کام کو، نافرمانی کے کام کو اچھا سمجھنے لگے۔ اب 3 چیزیں، جس میں پہلا ہے عذاب کا پہنچنا۔ تو جب کبھی انسان نافرمانی کرتا ہے، احکامات الہیہ سے روگردانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا فرماتا ہے۔ عذاب کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہے۔ قرآن عظیم میں مختلف انبیاء کرام کی قوموں پر آنے والے عذاب کی وجہ ان کی قوموں کی اپنے نبی اور اللہ کے فرمان کی فرما برداری نہ کرنا تھا۔ قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود، اس طرح کی جتنی بھی قومیں جن پر عذاب کا ذکر قرآن عظیم میں آیا ہے وہ نافرمانی کی وجہ سے آیا ہے۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کبھی قوم، جب کبھی لوگ نافرمانی کا شکار ہوتے ہیں، گناہ کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ عذاب کے ذریعے ان کی سرزنش فرماتا ہے، انہیں عذاب میں پکڑ لیتا ہے۔ تو ایسے وقت میں وہ خود فرماتا ہے کہ جب عذاب آ جائے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ عاجزی و زاری سے کام کرے، وہ رجوع الی اللہ، وہ توبہ سے کام انجام دے، توبہ کرے۔ اب یہ مشیت الہی ہے۔ ہم بھی آج کے حالات پر اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آج ہم پر بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب مسلط کر دیا گیا ہے، اور وہ عذاب جس نے ہماری سماجی، معاشرتی، پیشہ ورانہ، خاندانی تمام طرح کی زندگی کو مفلوج کر دیا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ یہ عذاب ہے ہمارے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عاجزی و زاری کریں، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم توبہ کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کی طرف بھی توجہ دیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگوں کے حقوق تلف کرنے کی وجہ سے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم گناہوں میں گر جانے کی وجہ سے
اس عذاب کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور اگر ہم اس عذاب کا شکار ہو چکے ہیں تو ہمارے پاس میں ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ہم عاجزی و زاری کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان حالات میں جب کہ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے نافرمانی کا نتیجہ ہے، تو ہم آخر کیوں توبہ کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں؟ آخر کیوں ہم عاجزی و زاری کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے، مسلسل گناہ کرتے رہنے کی وجہ سے، نافرمانی کے کام کرتے رہنے کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، اور دل کی سختی کی وجہ سے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم اس وقت میں کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر ہمارے اعمال جو گناہ کے ہیں وہ شیطان نے ہماری نظروں میں اچھے بنا دیے ہیں۔ جب اعمال اچھے بن چکے ہماری نظروں میں تو پھر ہم کیسے توبہ کریں؟ جب تک ہم برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے ہمارے دل میں توبہ کا خیال نہیں آئے گا۔ تو ان حالات میں، ایسے وقت میں جب کہ ہم بڑی مصیبت کا شکار ہو چکے ہیں، تو بجائے چیمے گوئیاں کرنے کے، ادھر ادھر کے ہیلے بہانے ڈھونڈنے کے، قرآن کی طرف ہم کو رجوع کرنا ہے، سنت رسول کی طرف رجوع کرنا ہے، رجوع اللہ کرتے ہوئے توبہ کرنا ہے۔ ہم توبہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ عذاب ہم سے یقیناً دور ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ہمیں نجات کے لیے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے توبہ کرنا ہے، رجوع الی الرسول، رجوع الی اللہ اور رجوع الی القرآن کے ذریعے ہم ان حالات پر قابض آ سکتے ہیں، ان حالات پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آج ہی توبہ کریں اور ہر وہ کام جو نافرمانی والا ہے اس سے بچے، اور ہر وہ کام جس کا ہمیں حکم دیا ہے اسے کرنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ عز و جل تمام معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائے گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔